اچھا اسادی آج جیسے روزانہ کوئی نہ کوئی دن ہوتا ہے، ایک اور دن ہے آج ہے سنو لیپرڈس ڈے. ہاں شکر ہے آپ نے میری اس بات کو مذاق میں نہیں لے بولا. روزانہ دن ہوتا ہے آج ویڈنسڈے، کل تھرسڈے، فرائیڈے، تو سنو لیپرڈ ڈے جسے خاموش طاقت پہاڑی علاقوں کی یا پھر دا گوسٹ آف دا ماؤنٹین کہا جاتا ہے. Look at this beautiful animal. ایبسلیوٹ بیوٹیفل، بہت ہی زبردست. اچھا جن لوگ جو یہاں پہ جو لوگ ہیں پاکستان میں اور ان کو نہیں پتہ، ہم ان کو بتائیں. ہمارے جو ناردرن ریجن ہے یہ گلگت بلتستان میں خاص طور پہ وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں. اور ایک تو ان کو دیکھنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے بیکاز کیموفلاجڈ ہے نا، قدرت نے ان کو ایسا رنگ دیا ہوا ہے کہ یہ برف میں اپنے آپ کو کیموفلاج کر دیتے ہیں. وہ کچھ لوگ جو کہ نلتر یا گلگت جاتے ہیں وہاں ایک آدھے کیپٹیوٹی میں یہ ہوتے ہیں نا سعدیہ، تو یہ نظر آتے ہیں آپ کو. اچھا کیپٹیوٹی میں پتہ یہ کیسے آتے ہیں؟ ان کے جو بچے ہیں وہ سیلاب میں بہہ کے آ جاتے ہیں. تو قدرت اور ہوتا یہ بھی ہے کہ اب جیسے جیسے سیلاب آ رہا ہے یا پھر دیگر چیزیں آ رہی ہیں تو اب جن کا ہیبیٹاٹ ہے وہ نقصان میں ہے. قدرتی شکار کے کم ہونے پر مویشیوں پھر یہ حملہ بھی کرتے ہیں جس سے انسان اور جنگلی حیات میں تصادم کی سی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے. اچھا اب اس کے تحفظ کے لیے WWF اور سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن جیسے جو ادارے ہیں مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے کیمرہ ٹریپنگ ہو گئی، مویشیوں کی حفاظت ہو گئی، اس طرح کے آگاہی مہمات یہ چلا رہے ہیں. بالکل، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے کم از کم اس طرف نظر کرنا شروع کر دیا. دیر واز اے ٹائم جب ہمیں باہر سے پتہ چلتا تھا کہ سنو لیپرڈ جو کہ ایکسٹینٹ ہو رہے ہیں ان کو ہم نے تحفظ فراہم کرنا ہے. حیدر رضا ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ ڈائریکٹر ہیں WWF کے. السلام علیکم حیدر، اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو. ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے سنو لیپرڈس کو اور آج ان کا دن بھی منایا جا رہا ہے. کبھی کبھی یہ سائٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے، ادروائز تو ہم انہیں ویڈیوز میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ذرا مجھے بتائیے گا، ایک ٹائم تھا جب سنو لیپرڈ کی موجودگی کو خطرہ ہو رہا تھا اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ان کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے. وی ورکڈ آن دس، کتنا کام کیا گیا ہے اور ان کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے کیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے ان کی پیداوار؟ وعلیکم السلام and السلام علیکم everyone and thank you for taking me up on this important call. This is very important. دیکھیں کہ کیوں ہم اس کو اوپر فوکس کر رہے ہیں اور when we have started to celebrate this day. اگر ہم تھوڑا سا اس کو میں بتانا چاہوں گا اس کا بیک گراؤنڈ کہ بشکیک میں کرگستان میں یہ اناؤنس ہوا تھا کہ سنو لیپرڈ کی پاپولیشن ورلڈ وائڈ بڑے خطرے میں ہے، تو ہم اس کو ایز اے امپورٹنٹ ڈے کے حساب سے منایا کریں. اور اس کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کو جو تھریٹس ہیں کلائمیٹ سے ہیں، ہیومن وائلڈ لائف کنفلکٹ سے زیادہ اس کو تھریٹ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ وہ اس کی حفاظت کریں. اور ساتھ ساتھ پھر کچھ ایسے میجرز اس پہ کیے جائیں جس سے ان کا ہیبیٹیٹ جو ہے وہ محفوظ ہو سکے. WWF پاکستان اور WWF انٹرنیشنل 12 رینچ کنٹریز میں جہاں پہ سنو لیپرڈ پایا جاتا ہے، جو کہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے ماؤنٹین ریجنز ہیں جن کے اندر پاکستان بھی شامل ہے، ان رینچ کنٹریز میں WWF انٹرنیشنل اینڈ WWF پاکستان کام کر رہا ہے ہیومن وائلڈ لائف کنفلکٹ کو کم کرنے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2 اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں میں کہ کس طرح اس کی حفاظت کی جائے. اور جو اہم ایشو اس کے اندر آ رہا ہے ہیومن وائلڈ لائف کنفلکٹ کا، وہ لائف اسٹاک کی جو کلنگ ہو جاتی ہے سم ٹائم بائی دی سنو لیپرڈ، اس کو جو ہے منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں حیدر صاحب، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹیک کرتے ہیں آن دا لائف اسٹاک، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے اوریجنل ہیبیٹاٹ میں جو ان کی خوراک ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. کیا یہ بھی ہم ایٹریبیوٹ کریں کلائمیٹ چینج کو یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہیں؟ جی یہ بالکل اس پہ ہم اس کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا جو پرے ہے وہ پرے کم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ ان کے ہیبیٹاٹ کی فریگمنٹیشن ہو رہی ہے. ہم ان کی ہیبیٹاٹ میں انکروچ کر رہے ہیں. جو ہماری اب لیڈر انفراسٹرکچر کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہم روڈز بنا رہے ہیں، ہم ٹورزم پوائنٹس بنا رہے ہیں، ہم ان کے ہیبیٹیٹ میں انکروچ کر رہے ہیں. حیدر صاحب یہاں پر انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کل میں اور فیصل آف دا ریکارڈ اس پر بات کر رہے تھے اینڈ آئی واز پروپوزنگ اٹ. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ کیا ہم ان کے نیچرل ہیبیٹاٹ کو انویڈ کر رہے ہیں بائی
फ्लरिशिंग आर टूरिज्म और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाना। फैसल का पॉइंट ये था कि शायद हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत हाइट्स पर रहते हैं और हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे अभी प्रॉबेबली। आप अदरवाइज हमें बता रहे, ज़रा बताइएगा कि क्या हम इतनी हाइट पे पहुँच गए अपने टूरिज्म को फ्लरिश करने के चक्कर में? जी, आप अगर देखें ना, जो हमारा कराकोरम हाईवे या सिल्क रोड जिसे हम कहते हैं, वो अगर किर्गिस्तान से हम चाइना बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो सारा स्नो लेपर्ड का जो हैबिटेट है वो वहाँ पे है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में स्नो लेपर्ड जो है वो एजेके, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान, ये इसका मेन एरिया है, ठीक है। और पाकिस्तान में हम कोई 80,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अपने पास होस्ट करते हैं जिसके अंदर स्नो लेपर्ड रहता है। अगर अब हम देख रहे हैं, अगर आप थोड़े से पास्ट में अगर आप देखें तो हम यहाँ स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हम रोड्स बना रहे हैं, हम डैम्स बना रहे हैं और पॉपुलेशन भी है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है टूवर्ड्स दी हैबिटेट। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप डेवलपमेंट ना करें, लेकिन इसके लिए हम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, एक और इंटरनेशनल है जिसके ऊपर WWF ने वर्क किया है अलॉन्ग द KKH एंड द गिजर, जो हमारा एक्सप्रेस वे बन रहा है, कि आप जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो इन एनिमल्स के लिए आप एक सेफ पैसेज बनाएं ज़रूर, ताकि वो अपनी मूवमेंट उनकी ख़राब ना हो और वो जब आएँ तो महफूज रहें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हमें कंसीडर करना चाहिए कि किस जानवर का कौन सा हैबिटेट है, ख़ुसूसन स्नो लेपर्ड, जो कि आपने अभी शुरू में भी ये कह दिया कि ये माउंटेन्स की एक फिगर है और ये हमारे हेल्थ सिस्टम का, माउंटेन हेल्थ का एक इंडिकेटर है कि स्नो लेपर्ड कितना है, तो वो उसको कितना हेल्दी वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें इसके ऊपर डेफिनेटली वर्किंग करनी चाहिए, हम कर भी रहे हैं अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ WWF पाकिस्तान कर रहा है इन पाकिस्तान, वो हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हम अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कराया है इन अपर हुंजा वैली, जो कि गोजाल का हमारा एरिया है जहाँ पे स्नो लेपर्ड कॉमन और जहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यानी लाइफ स्टॉक के ऊपर काफ़ी हमले होते हैं। तो हमने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बेस्ड किया है ऑन द कैमरा ट्रैप और उसको हमने लिंक किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलार्मिंग सिस्टम से। और इसकी जो हमें सपोर्ट दे रहा है वो नम्स यूनिवर्सिटी जो है हमारी लाहौर की, वो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और हम उनके साथ एज ए को पार्टनर लीड। बिल्कुल ठीक है नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और बेस्ट फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल। इसी तरीके से काम इसलिए करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो हमारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, वो जो बायोडाइवर्सिटी है ना सिर्फ उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो तवाज़ुन होता है एक माहौलियात का, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।